اس نے کہا مولا میں نے پڑھا تو ہے کہ آپ کی بار بار ظاہر پڑی، فرمایا یہ میری بڑی غربت نہیں ہے. کہنے کہ مولا میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کے جنازے میں تیر لگے، فرمایا یہ بھی میری بڑی غربت نہیں ہے. مولا میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کا جنازہ واپس آیا، فرمایا یہ بھی بڑی غربت نہیں ہے. تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا اعلیٰ مقام مولا پھر میری آپ کی سب سے بڑی غربت کیا ہے؟ فرمایا میری سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ میری ماں کو تماچے لگتے رہے اور میں دیکھتا تھا. لوگ جلتا ہوا دروازہ ہمارے گھر گراتے رہے اور لوگوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. اس سے بڑی اور غربت کیا ہو؟ اجرکم اللہ. مقصد رونا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور حسین بھائی اس گھرانے میں مالک تو مالک، ان کے گھر کی نوکرانیوں نے کنیزوں نے حد کر دی. کیونکہ مجھے شیخ بھائی نے کہا تھا جناب فضا عالیہ کوئی عام مقام نہیں ہے کہ ساری زندگی مجاورہ بنی رہی علی کی بیٹی کی قبر کی، اور فجر جناب زینب کی قبر پر پڑتی تو عشاء سکینہ کی قبر پر ہوا کرتی. اس انداز میں لٹے ہیں کہ چلیے وہ آپ نے بتایا استاد پر طاقت نکالو، انہوں نے تذبائی تھی نا پیکا برس رہے ہیں تابلو پر اثر کے، یسرف میں سامرا میں، یسرف میں کربلا میں، بغداد و سامرا میں، افسوس پھول بکھرے زہرا تیرے چمن کے. محمد کی بیٹی ہر ایک روزے پر جا کر یہی کہتی ہے کہ فاطمہ کہاں کہاں روئے، ماں نجف روئے، ماں کربلا روئے. جس حسین کے بھائی حسن مصطفیٰ کی آج آپ شہادت کا منانے کے لیے چھ لوگ منانے کے لیے اکٹھے ہوئے نا، آپ جانتے کہ مسموم امام کہا جاتا ہے جسے بار بار زہر ملی ہو. اور جب میرے امام کی زہر نے شدت میں اضافہ کیا اور معلوم تھا کہ اب امام کی شہادت ہونے والی ہے تو فرمایا جناب فرماتے کہ میرے بیٹے قاسم سے کہو کہ اپنی پھوپھیوں کو میری موت کی اطلاع کر دیں. فرمایا یہ جا کر کہے گا کیا؟ کہا فرمایا میرے پاس لاؤ. حسن نے اپنے یتیم کا گریبان چاک کیا، سر میں خاک ڈالی، فرمایا بس اس عالم میں چلا جا، میری بہنیں دیکھ کر پہچان لیں گی کہ ان کے پھر اجڑنے کے دن آ گئے. رونے والے اس طرح جو پہنچے جناب زینب عالیہ جب امام حسن مصطفیٰ کے حجرے میں پہنچی تو آپ کے جگر کے ٹکڑے گر گر کے دشت میں آ رہے تھے. جب بی بی نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہی کہ حسن نہ گھبرا، میں بہن تیرے ٹکڑوں کو لینے کے لیے آ گئی. اللہ ادھر جنازہ تیار ہوا، جنازہ گیا. آپ سنتے نا کہ جنازے میں تیر لگے تھے. حسین نے کہا تھا عباس جنازہ واپس لے کر چلو. اب اگر ماتم کرنا تو جملہ یہ ہے، جنازہ جب گھر آیا تو جناب زینب عالیہ نے ایک بار حسن کے جنازے میں لگے ہوئے تیروں کو دیکھا، پھر رو کر کہا آج پتا چلا اماں زہرا نے کیوں کہا تھا کہ زینب حسن کے دو کفن بنانا. کا مجھے آج پتا چلا. یہ کہنے کے بعد اگر رونا ہے تو ایک لمحے میں تب دیکھے گا. بی بی نے حسن کے جنازے کو دیکھا، ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، ایک مرتبہ حسن کو دیکھا، ایک بار حسین کو دیکھا. پھر چلو جنازہ بھائی کا چھوڑا، حسن کے جنازے کو چھوڑ کر بی بی نے حسین کو گلے لگایا. کبھی گلے کا بوسہ لیا، کبھی چہرے کا بوسہ لیا، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لیا. حسین نے رو کر جنازہ حسن کا رکھا ہے، مجھے بار بار کیوں چوم رہی ہو؟ فرمایا بچپن سے سنتی آئی ہوں حسن امیر ہے حسین غریب ہے، حسن امیر ہے حسین غریب ہے. کہ جب لوگوں نے امیر کا یہ حال کیا ہے، اللہ جانے میرے غریب کا حال کیا ہوگا. ماتم حسن. نظر
کی نظر لگی ہے زہرا تیرے چمن کو کس کی نظر لگی ہے زہرا تیرے چمن کو حیدر کے بعد مارا حیدر کے بعد مارا بے جرم کیوں حسن کو کس کی نظر لگی ہے زہرا تیرے چمن کو حیدر کے بعد مارا حیدر کے بعد مارا بے جرم کیوں حسن کو کس کی نظر لگی ہے زہرا تیرے چمن کو اکبر سا پیار کرنا اکبر سا پیار کرنا کہتے رہے بہن کو کس کی نظر لگی ہے زبان کو قاسم یتیم کا بھی رکھنا اکبر سا پیار کرنا اکبر سا پیار کرنا کہتے رہے بہن کو کس کی نظر لگی ہے زہرا تیرے چمن کو میں نے جب نبی بکیا میں لاؤ بیٹا بکیا میں لاؤ بیٹا میرے پاس تم حسن کو کس کی نظر لگی ہے زہرا تیرے چمن کو گھر لوٹا جب جنازہ رنگ سرخ ہو گیا کیوں رنگ سرخ ہو گیا کیوں کیا ہو گیا کفن کو کس کی نظر لگی ہے زہرا تیرے چمن کو تنویر باتیں
फातिमा की। यसरब से जो भी निकला, यसरब से जो भी निकला, लौटा नहीं वतन को, किसकी नजर लगी तेरे चमन को। بعد میں